حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنا خالص دوست کا مقام عطا کیا۔ ان کی پوری زندگی توحید، ہمت، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے جینے کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر بابل سے تھا، جہاں لوگ مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں بچپن ہی سے ایک سوال تھا، یہ بے جان چیزیں خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی تلاش نے آپ کو حق تک پہنچایا اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ جب قوم نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے ان کا سب سے بڑا تہوار چنا۔ جب سب میلے میں گئے، آپ نے بتوں کے سامنے کھانا رکھا اور پوچھا، یہ کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے تمام بت توڑ دیے اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ واپس آ کر قوم نے سوال کیا کہ یہ کس نے کیا؟ آپ نے دلیل کے ساتھ کہا، جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اسی سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہوئی، مگر ضد کی وجہ سے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ قوم نے بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو اس میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ پھولوں کی طرح ٹھنڈی ہو گئی اور آپ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ تھا۔ قوم کے ظلم کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور کئی علاقوں کا سفر کیا: عراق، فلسطین، مصر، حجاز۔ آپ نے اس سفر میں لوگوں کو توحید، اخلاق، صبر اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ گئے۔ وہ جگہ بالکل بے آباد تھی۔ جب پانی ختم ہوا تو حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ وہی زمزم ہے جو آج تک جاری ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ بیٹے سے کہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کا حکم ہے تو میں صبر کے ساتھ تیار ہوں۔ اللہ نے اس عمل کو پسند فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک میمڈھا بھیج دیا۔ اسی یاد میں آج عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی، اے اللہ، اسے امن کی جگہ بنا دے اور ہماری نسل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ پر کامل بھروسہ، حق پر ثابت قدمی، قربانی کا جذبہ، شرک سے پاک رہنا، اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا۔ اسی وجہ سے قرآن میں آپ کو امام اور خلیل اللہ کہا گیا ہے۔